قرآن پاک بھی سامنے رکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، اوپر سے دیکھ کے۔ اب 10:27 پر آیت پڑھی جا رہی ہے، اور جب میں منبر چھوڑ کر یہاں سے نکلوں تو یہ آیت آپ کے سینے میں اتر چکی ہو، اور قرآن حکیم کے ان لفظوں کی برکت سے سبھی کا سینہ مدینہ ہو چکا ہو۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کون باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ ایک نوجوان نا انتظامیہ میں سے بچوں میں جا کے بیٹھ جائے، اور اگر یہ بولنے لگے تو ان کو چپ کرائے۔ آپ کی مہربانی، ایک نوجوان بچوں میں چلا جائے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح۔ قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے مراد کو پہنچا۔ میرے سامنے آج جو قرآن حکیم ہے، جو مسجد سے ملا ہے مجھے، آپ کی مسجد سے، یہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا سارا ترجمہ اور ساری تفسیر دیوبندی ہے۔ انہوں نے میرے سامنے جو قرآن ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ نجات حاصل کر لی۔ قد کا معنی وہ کر رہے ہیں یقیناً، اور افلح کا معنی کر رہے ہیں کہ نجات حاصل کر لی۔ میں آپ کو تیسری دفعہ تکلیف دے رہا ہوں کہ اللہ جی نے ارشاد فرمایا قد، شک نہ کرنا، افلح، اسے خیر ہی خیر ہے، اسے۔ میں چوتھا ترجمہ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ کچھ ملنے والا ہے۔ اوے بچے، یار میں کیسے پڑھ سکوں گا یہاں؟ شفقت فرمائے، ایک نوجوان بچوں میں چلا جائے اور بچوں کو صرف کنٹرول کرنا ہے۔ اور آج میں نے بچوں کو اٹھایا بھی نہیں ہے کہ بیٹا اٹھ کے پیچھے چل جائے، جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہے، لیکن آپ توجہ کریں۔ چوتھی دفعہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، فرمایا قد افلح، شک نہیں کرنا، اس کی کنڈ نہیں لگے گی۔ میرا کریم رب جی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا جس کے پاس ایک دولت ہے، ایک طاقت ہے۔ میرے کریم رب جی کون سی دولت ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، آیت پوری ہو گئی۔ شک نہیں کرنا، جس کے پاس ایمان موجود ہے اسے خیر ہی خیر ہے، اس کی کنڈ نہیں لگتی۔ جس کے پاس کیا ہے؟ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں سورہ یوسف کو تلاوت کر رہا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے، اور میں 111 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ فرمایا لقد، لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا، کانا فی قصصہم، ان کے قصوں میں، ان کے واقعات میں، ان کی حکایات میں، ان کی باتوں میں، ان کے ذکر میں، عبرتن لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے زندگی کا سلیقہ رکھا ہے۔ شک نہیں کرنا، جہاں تم ان کی بات کرو گے تمہیں سبق ملے گا۔ کیا ملے گا؟
اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ جی نے فرمایا ما کانا حدیث یفترا. دیکھو اگر کسی منبر پر ان کا ذکر چھڑ جائے, گھر جا کے یہ نہ کہنا من گھڑت قصہ تھا. نہیں, ان کے ذکر کو قصہ خانی مت سمجھو. ولیکن تصدیق الذی بین یدی, یہ انہی کا ذکر تو ہے جو تورات, زبور, انجیل کی تصدیق کر رہا ہے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے ان کے ذکر کو بڑا ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. وَهُدًى, شک نہ کرنا, ان کا ذکر ہدایت ہے. وَرَحْمَةً, شک نہ کرنا ادھر تم نے ان کی بات چھیڑ لی, ادھر ہم رحمتیں نازل کریں گے. نہیں, میں اگر چاہتا تو اسی آیت پہ 1.5 گھنٹہ گزر سکتا تھا, لیکن میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذکر کے ساتھ 3 چیزیں ہیں. زندگی کا سلیقہ, سبق, ہدایت اور رحمت ان کے ذکر سے. ٹھیک ہے, اچھا اللہ جی یہ سب کو ملتا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ سودا خریدنے کے لیے ایک دولت چاہیے, دولت. اللہ جی وہ دولت کون سی ہے؟ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ سودا اسے مل سکتا ہے جس کے پاس ایمان موجود ہے. یہ سودا کسے ملے گا؟ جس کے پاس کیا؟ اللہ عمریں دراز کرے, برکت عطا فرمائے. یہ سورہ, اچھا کمال والی بات ہے کہ یہ سورہ یوسف ہے اور میں پچھلی سورہ, یعنی یہ 12 نمبر سورہ تھا, میں 11 نمبر سورہ کھول رہا ہوں, اور سورہ ہود ہے 11 نمبر سورہ, آیت 120 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. آگے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. محمد جی, بھئی اللہ جی اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں, محمد جی ہم نے آپ کی طرف آدم کا قصہ بھیجا ہے نا, ہم نے آپ کی طرف ابراہیم کا قصہ بھیجا ہے نا, ہم نے آپ کی طرف یوسف کا قصہ بھیجا ہے نا, ہم نے آپ کی طرف یعقوب کا قصہ بھیجا ہے نا, ہم نے آپ سے زکریا کی باتیں کی ہیں نا, ہم نے آپ کے ساتھ دانیال کا ذکر کیا ہے نا, ذوالقرنین سے لے کر یسا تک, یسا سے لے کر کفل تک, ذوالکفل سے لے کر ہم نے آپ کے ساتھ موسیٰ کا ذکر, عیسیٰ کا ذکر کیا نا, تو آپ آگے کرو. ٹھنڈا بولتے ہو آپ لوگ یار, آپ یہ سارے قصے آگے پڑھو نا, بیان کرو آپ. اللہ جی فائدہ, فرمایا ما نثبت به فؤادک. محمد جی کمزور دل طاقتور ہو جائے گا. کمزور دل طاقتور ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ نبیوں کی بات سن کر. ویسے گھر جا کے سبحان اللہ کہنا. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فرماتے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ. مصطفیٰ کائنات میں یہ واحد وسیلہ ہے حق تک پہنچنے کا. یعنی ادھر تم نے نبیوں کی بات سنی اور ادھر تم حق تک آ گئے. اچھا اللہ جی پھر فرمایا محمد جی وَمُعِزَةٌ, جسے نصیحت چاہیے اسی میں سے ملے گی. اچھا تو مالک پھر فرمایا وَذِكْرَ, ذکرہ, ذکرہ.
اچھا میں آپ کو عرض کروں، یہ جو میں قرآن حکیم کھول کے بیٹھا ہوں نا، وہ جو عمرہ شریف سے سعودیہ کا اہل حدیث دوستوں نے قرآن بھیجا ہے نا، وہ یہی ہے. ہاں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج گفتگو اہل حدیثوں سے ہو رہی ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مطلب وہ کیمرہ چل رہا ہے نا، دنیا تک بات پہنچتی ہے میری، مرید کے تک محدود نہیں رہتی. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دنیا مکاتب فکر تک بات پہنچتی ہے فقیر کی. تو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت اہل حدیث قرآن کھول کے بیٹھا ہوں، اور یہ مکے والا عمرہ شریف والا قرآن حکیم ہے کہ نبیوں کے ذکر سے دل مضبوط ہوتا ہے. ان کے ذکر میں عبرت ہے. بھئی آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، ہو گیا خطاب، سمجھ لیں 27 منٹ پہ بات کا آغاز ہو چکا ہے. صبح 2 جمعے ہیں، پھر رات کو خطاب ہے. میں نے کوئی لمبا چوڑا ٹائم دینا ہے آپ کو، آپ کے پاس گنے ہوئے سیکنڈ ہے. گنے ہوئے سیکنڈ میں صرف آپ نے مجھ نالائق کی شکل دیکھنی ہے. جب آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے، حلق سے آیت نکلے گی، وہ سینے میں اتر جائے گی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہم ادھر ادھر دیکھ کے چلے جائیں گے تو میں خطاب نہیں کر سکتا. دوبارہ سنیں، وقت ضائع نہیں کریں. عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے سبق ہے. وہدن، ہدایت ہے. ورحمتن، رحمت ہے. جاءک فی ھذہ الحق، حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. موعظۃن، نصیحت ہے. ذکرا، صراط مستقیم یاد آتا ہے. ما نثبت بہ فؤادک، کمزور دل طاقتور ہو جاتا ہے. کیسے؟ فرمایا محمد جی پچھلے نبیوں کی باتوں سے. پچھلے نبیوں کی. مجھے منت ہے میری آپ کے سامنے، مجھے بتائیں کہ اگر پچھلے نبیوں کی ذکر کی محفل میں اتنا فیض ہے، پچھلے نبیوں کے ذکر کی محفل میں اگر اتنا فیض ہے، تو وہ نبی مقتدی بن کر جس کے پیچھے کھڑے ہوں، اس حسین کے نانا کا ذکر کتنا فیض رکھتا. جیتے رہیں. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. دامنے وقت میں گنجائش قلیل ہے، لمبا سفر ہے، کسی منزل تک آپ کو لے جانا ہے. میرا ساتھ دیں، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. میرا اللہ جی کیا کیا ملتا ہے؟ فرمائے ہدایت، رحمت، عبرت، دل کی مضبوطی، کرم. تسی بھیجو جی، میں نوٹ نہ پہنا. دل کی مضبوط، تسی بہ کے کری جاؤ جی، بہ کے کری جاؤ، کوئی گل نہیں. دل کی مضبوطی، ہدایت، عبرت. اچھا اللہ جی یہ سودا سب کو مل جائے گا؟ فرمایا نہیں، سب کو نہیں. مولا کسے ملے گا؟ فرمایا ملے گا اسے جس کے پاس وہ دولت ہے. دولت نہیں، مجھے آیت پڑھنے دینا، آیت پڑھنے دے. جس کے پاس وہ دولت ہے. اللہ جی وہ کون سی دولت ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَالذِّكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا یہ سودا اسے ملے گا جس کے پاس ایمان موجود ہے. یہ سودا کسے ملے گا؟ جس کے پاس. واہ جی واہ، خوبصورت سنتے ہیں آپ احباب. میں سورہ اسراء کھول رہا ہوں، 17 نمبر سورہ ہے. میں 82 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. دیکھو ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے. وَرَحْمَتًا، اور ہم نے قرآن کو رحمت بنایا ہے.
اللہ جی یہ شفا اور رحمت کسے ملے گی؟ فرمایا جس کے پاس وہ دولت موجود ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ فرمایا لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے. نہیں یار آیت میرے سامنے آنے دو، میں پھر پڑھتا ہوں ایک دفعہ. سبحان اللہ کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ رحمتٌ للمؤمنین. فرمایا یہ شفا اور رحمت قرآن اسے دیتا ہے جو خریدار دولت رکھتا ہو. اللہ جی وہ کون سی؟ فرمایا ایمان. قرآن شفا کسے دے گا؟ ٹھیک ہے میں سورہ نحل پڑھ رہا ہوں، 16 نمبر سورہ ہے، اور مجھے جو آیت یاد آ رہی ہے وہ 97 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ جی نے فرمایا پاک ہونا ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں کسی نے پاک ہونا ہے؟ اللہ جی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں. فرمایا شرط ہے. مولا وہ کون سی؟ فرمایا ایمان لے آؤ میں پاکیزہ زندگی عطا کر. یعنی جو بندے سمجھتے نا ہم نہا کے پاک ہو کے بیٹھے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ جو یہاں پہ جو نہر چل رہی ہے نا آپ کے مرید کے میں، صبح 9 بجے اس میں کتا لے کر چلے جائیں، رات کے 2 بجے بھی نکالیں تو وہ پاک، اس لیے کہ وہ کتا ہے. پاک ہونے کے لیے ایمان کی شرط ہے. آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں نا آپ سارے ہی پاک ہیں. جسے یقین ہے میں پاک ہوں وہ چپ کیوں بیٹھا ہے یار؟ 2021 کے نازک لمحات ہیں اور ہم پاک ہیں. بڑا نازک دور ہے پر ہم پاک ہیں. صبح ناشتہ کر کے ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچنی ہے کہ اچھا ایمان تو ہم مصطفیٰ پہ لائے ہیں نا، جن پر ایمان لانے کے بعد اللہ جی ہم جیسوں کو پاک کر دیں وہ خود کتنے پاک ہو. جسے سمجھ آئیے اس کی کیا بات ہے، اسے میں سبحان اللہ بھی کہتا ہوں. میں رک نہیں سکتا. میں سورہ المائدہ 5 نمبر سورہ ہے اور مجھے 5 نمبر سورہ کی 5ویں آیت یاد آ رہی ہے. اوہو کوئی بندے بیٹھے ہیں جنہیں 5 کا پتا ہے تو پھر چپ بیٹھے ہوئے ہیں. دوبارہ سن لیں. میں سورہ المائدہ سے 5 نمبر سورہ سے 5ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا چلو جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ میری طرف دیکھیں. فرمایا 5 نمبر سورہ المائدہ کی 5ویں آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں خلیفہ جی چھوڑیں. وَمَن یکفر بالایمان. وا کا من ہوتا ہے اور، من کا من ہوتا ہے کوئی بھی ہو. یکفر بالایمان ایمان کا انکار کر دے. اچھا جی پھر فقد حبط عملو. اب وہ جتنے بھی عمل کرتا جائے میں اللہ سارے عمل جلا دوں گا. یعنی میں نمازیں جلا دوں گا، روزے جلا دوں گا، حج جلا دوں گا، زکاتیں جلا دوں گا. اللہ جی قصور کیا ہے؟ فرمایا ایمان کا انکار کر گیا. ایمان کا. اچھا رکنا، میں نے سورہ فرقان کھول لی ہے، 25 نمبر سورہ ہے اور میں 70 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے سامنے آ جائے ذرا آگے. من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات.
ہاں اگر کوئی بندہ مومن ہو جائے اور پھر نیک عمل کی طرف آ جائے تو اللہ فرماتا ہے میں اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اوے بیٹا، اوے کاکا، یا تو چھوڑ دو یا میری طرف دیکھو. دوبارہ سنو، 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے. پہلی آیت یہ تھی ایمان، اوے بیٹا، ایمان کا منکر ہو جائے جتنے مرضی عمل کرے میں سارے جلاؤں گا. عمل، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں جلا دوں گا. ایمان لے آئے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اوہو، ذرا 2 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہونا پڑے گا نا، کھڑے ہونا پڑے گا، کھڑے ہو. لفظ ہے ایمان. کیا لفظ ہے؟ مانا کیا ہے؟ نا سائیں، عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا مانا کیا ہے؟ جی، آپ نے ایمان کا مانا یقین کیا. یقین، یقین بذات خود قرآن کا لفظ ہے اور 110% آپ نے مانا ٹھیک کیا. مانا بھی آپ کا درست ہے کہ ایمان کا مانا یقین ہے. اچھا، اب یہ یقین کیا ہے؟ جی مولانا ظہیر عباس سلطانی صاحب، یقین کیا ہے؟ اوے یار کیا ہو گیا ہے یہاں پہ؟ بھئی یقین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ جی نے فرمایا کر عبادت میری. عبادت کر، عبادت کرتا کرتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن رات عبادت کرنے کے بعد اتنی عبادت اتنی عبادت اتنی عبادت کر کہ حتی یاتیک الیقین، کہ موت کی ہجکی آ جائے تو پھر تمہیں ایک منزل دوں گا، اسے یقین کہتے ہیں. بابا جی نے فرمایا ایمان کا معنی یقین ہے. اب بھی نہیں میں آپ کو سمجھا سکا کہ بندہ ساری زندگی ہر سانس میں عبادت کرتا 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 موت کے وقت جس منزل پر جا کے بیٹھتا ہے، ایمان اسے پہلے قدم پر اسے بٹھاتا ہے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں داد دیتا ہوں. ویسے لفظ ایمان جو ہے وہ الف میم اور نون سے نکلا ہے. جب اسے معرب کریں گے تو الف میم اور نون امن، امن سے ایمان نکلا. علامہ راغب اصفہانی سے لے کر مرزا زبیدی تک، مرزا زبیدی سے لے کر تاج العروض تک، تاج العروض سے لے کر لغت کی تمام کتب تک میری ضمانت ہے، علماء لغت کہتے ہیں الانسان فی الامن، مضطرب انسان کو جو دولت امن نصیب کرتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں. ٹھنڈا بولے دکھ لگا ہے یار، بڑا افسوس، اندازہ ہی نہیں آپ کو کتنا بڑا موتی میں آپ کی گود میں ڈال. حضور شاہ جی ایمان کا معنی علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ طمانینۃ النفس، نفس کو مطمئن کرنے والی دولت. نوجوانوں اب میری طرف دیکھو، میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. قرآن میں نفس امارہ ہے مولانا، نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، تفسیر میں نفس سلیمہ ہے، خلیفہ جی نفس مطمئنہ ہے. یہ مطمئنہ نفس کی بہت بڑی منزل ہے. اللہ جی فرماتے ہیں سنو میرے بندو، مصطفیٰ کی نالین کا فیض یہ ہے
امارہ کو پلک جھپکنے سے پہلے جو مطمئنہ کرے اسے ایمان کہتے ہیں. آپ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ اچھا، آپ کے نعرے نے بتایا کہ آپ بور ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے. نہیں، مزہ نہیں آیا، آپ کے نعرے کا مزہ نہیں آیا. اچھا، قبلہ ایمان کا اگلا معنی ہے زوال الخوف. جہاں جا کے خوف ختم ہو جائے نا، ڈر ڈر مک جائے، جہاں اسے کچھ نظر نہ آئے سوائے یار کے. شاہ جی جگی جل رہی ہو، بچے مر رہے ہوں، پھر وہ مسکرا رہا ہو، زوال الخوف جو ہو گیا قبلہ، خوف تو ختم ہو گیا نا. دیکھا میں نے ایک بابا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، دیکھا میں نے بابا، اس کی جھگی جل رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، وہ زوال الخوف ہے. یہ منزل ایمان ہے رضوی صاحب. بہر چیز جمال یار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم، بہر سو جلوہ دلدار دیدم. جب بندے کو یہ منزل نصیب ہو جائے نا، اسے ایمان کی نشانی کہتے ہیں. یہ معنی ہے ایمان کا زوال الخوف. اب یہ منزل ہے کیا؟ آؤ قرآن سے پڑھتے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور گناہگار کو پلک جھپکنے سے پہلے جو دولت ولی کر سکتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں. دیکھو مرید کے والو، آؤ لاہور چلتے ہیں. ایک بہت بڑے ولی کا آستانہ ہے، انہیں داتا علی حجویری کہتے ہیں. ایک امن ہے، ایک سکون ہے، ایسے لگتا ہے آسمان سے نور اتر رہا ہے. اچھا، وہاں سے نکلتے ہیں چبرجی کو کراس کر کے میانی صاحب کے قبرستان میں ایک نوجوان کی قبر ہے. وہ تو سید نہیں، داتا علی حجویری تو سید ہے، وہ تو مستری ہے. اچھا، داتا علی حجویری تو عالم ہے، اس نے تو ٹرالی وائی، وہ تو ٹرالی کا ڈرائیور تھا. لیکن قسم قرآن کی، جو نور داتا صاحب کی قبر پر ہے وہی نور غازی علم الدین کی قبر پر ہے. جب میں نے غور کیا تو میں نے اللہ جی کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک یہ عالم بھی نہیں تھا، اس نے تو قرآن اوپر سے دیکھ کر بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، اسے ولیوں کی لسٹ میں کیسے شامل کر دیا؟ قدرت نے آواز دی، چپ کر، ایمان کے بوٹے کو مضبوط کر گیا تھا. اچھا بھئی، ایک بات سنو، گزارش یہ ہے، لاؤ جی قرآن پاک لاؤ جی، آگے چلیں تھوڑا سا. گزارش یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دولت ہے، کون سی دولت ہے؟ آپ بیٹا بولیں، شاباش، کون سی دولت ہے؟ یہ کون سے گودام میں پڑی ہے؟ کون سا بینک ہے جس کے اکاؤنٹ میں یہ دولت رکھی جاتی ہے؟ میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا. اللہ فرمایا محمد جی، گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں، پنڈ سے آئے ہیں، وہ بڑے سادے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں. قل لم تؤمن، آپ ان سے کہیں کہ میرا رب کہہ رہا ہے تم ہرگز مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا،
ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دل میں آیا کہاں ہے؟ مرید کے والوں پتہ چلا ایمان ہوتا ہے دل میں. نہیں، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ مزہ نہیں آیا یار. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، میں سورہ حجرات پڑھا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے. میں 8ویں آیت کو لے لیتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو یہ میرے سامنے آ گئی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَبَّبَا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے انہیں ان کے دل جو ہے نا، دل وہ ایمان کی زینت بنا دیے. نہیں، میں اور آسان کرتا ہوں، میں اللہ نے نبی کے غلاموں کے دلوں کو ایمان کے دلہے بنایا ہے. بتائیں جی اب ایمان کہاں آیا ہے؟ نہیں مزہ آیا یار. نہیں، رک جاؤ. میں عرض کرتا ہوں قبلہ، میں عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. میں سورہ مجادلہ پڑھ رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے. میں 22 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، آخری آیت ہے مجادلہ کی، اور میں اس کی درمیان میں سے 2 ٹکڑے لے رہا ہوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. محمد جی، ان بندوں کے دلوں پر ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. مجھے بتاؤ کہ ایمان کہاں آتا ہے؟ نہیں مزہ آیا بھائی. حفیظ صاحب بات سنیں، یہ سوچ کا تعلق عقل سے نہیں دل سے ہے. حفیظ صاحب معرفت کا تعلق عقل سے نہیں دل سے ہے. حفیظ صاحب علم عقل میں نہیں ہے، دل میں ہے. اگر علم عقل میں ہوتا تو اللہ کبھی نہ فرماتا نازل بروح الامین علی قلبک. ہم نے قرآن کو محمد کی عقل پہ نہیں دل میں نازل کیا. کرتا ہوں اگر میں زندہ رہا نا تو انشاءاللہ دل پہ خطاب کروں. میں پھر عرض کروں گا کہ کیا دل ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن پہ غور نہیں کرتے کہ دل پہ تالا لگا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. فی قلوبہم مرض، ان کے دل مریض ہیں، بیمار دل ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. جہنم میں پھینکوں گا ان بدبختوں کو جنہوں نے دل سے سوچا ہی نہیں. نہیں دیکھیں، میں دل پہ اگر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دوں تو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا، اور ہمارے پاس ٹائم صرف 26 منٹ باقی ہیں 60 منٹ ہونے میں. 26 منٹ میں اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اور 26 منٹ میں آپ کو کسی منزل تک بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ایمان کہاں ہے؟ اچھا، اللہ جی نے فرمایا میرا حبیب ایمان نہیں آیا، اسلام ہے ان کے پاس. کیا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ وہ تو ایمان ہے بیٹا. نہیں بیٹا، وہ تو ایمان ہے نا دل میں. اچھا نہیں، آپ اس طرح نہ کریں، یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ اجازت دیں تو میں قرآن پڑھوں. نہیں، آپ کی اجازت کی سمجھ آ گئی، آپ نہیں سننا چاہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جب اللہ کسی بندے کا سینہ کھولے نا، سینہ
تو اس کے سینے میں جو آئے اسے اسلام کہتے ہیں، اس کے دل میں جو آئے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اسلام کہاں ہے؟ اچھا، سینے کو قرآن نے صدر کہا، کیا کہا؟ صدر کہا۔ فرمایا قلب میں ایمان ہے، صدر میں اسلام ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس شیطان اٹیک کرتا ہے سینے والوں پر، دل والے تو شیطان کے قابو بھی نہیں آیا کرتے۔ جسے سمجھ آئی وہ جیتا رہے گا۔ اچھا بات سنیں، آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ آتی ہے تو ہاتھ کھڑا کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ ہاتھ کھڑا رکھیں نا ذرا، ابھی کھڑا رکھیں، میں دیکھ تو لوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، مولانا آپ کھڑے ہو جاؤ، شاباش۔ اچھا وہ جو نماز جنازہ کی آخری دعا ہوتی ہے وہ اس کو پڑھے ذرا۔ مغفر لی، اچھا اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ۔ آگے حینا، ہمارے جو زندہ ہیں انہیں بخش دے۔ آگے یہ جو ہماری میت ہے اسے بخش دے۔ آگے شاہدہ، جو جنازے میں آ گئے ہیں سبھی کو بخش دے۔ آگے نہیں وغائبنا، وہ جو ہمارے دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، لنگر پکا رہے ہیں، جو جنازے میں نہیں آ سکے ان سبھی کو بخش دے۔ اب آگے صغیرنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو محفل کے اینڈ پہ کرسیوں پر یا وہ سیڑھیوں میں بیٹھے ہیں سبھی کو بخش دے۔ آگے کبیرنا، ہمارے بزرگوں کو بخش دے۔ اچھا ذاکرنا، ہمارے سارے مردوں کو بخش دے۔ وانسانا، ہماری بہنوں کو بخش، ہماری ماؤں کو بخش، ہماری گھر والی کو بخش۔ ہاں اس پہ بڑا بچلے ہو یار۔ چلو ذاکرنا وانسانا، آگے جی ٹھیک ہے۔ من احیا، اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں نا، جب تک جیوں، میں جب تک جیوں، علل اسلام، میری زندگی اسلام کے ساتھ ہو، ومن توفیتہ، لیکن جب مجھے موت آئے نا منا فتوفہ علی الایمان، میں مروں نا جب تک دل میں ایمان نہ آ جائے۔ جیتے رہیں جی، جیتے رہیں جی، آپ کی خیر ہو جناب۔ دیکھیں میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، قد افلح المومنون، شک نہ کرنا اس کی کنڈ نہیں لگتی جس کے دل میں دل ہے، اور وہ دل والا ہے، اور وہ دل والا ہے۔ میرا اللہ وہ کون ہے دل والا؟ فرمایا وہ ایمان والا ہے۔ اللہ جی وہ ایمان والا کون ہے؟ فرمایا وہی تو دل والا ہے۔ اچھا اللہ جی یہ تو سمجھ آ گئی کہ سارا کھاتا ایمان کے ساتھ کھلنا ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی وہ کھاتا دل میں ہے۔ اب یہ بتا کہ وہ ہے کیا؟ آپ کہو تو اب خطاب شروع ہوگا۔ ہاں یہاں سے تقریر شروع ہوگی کہ وہ ایمان ہے کیا۔ سورہ بقر پڑھ لو، 2 نمبر سورہ ہے۔ اچھا ٹھہر جو، ایک منٹ کھڑے رہو، پکڑ کے رکھو۔ جب تک کسی زمین پر جڑی بوٹیاں اگی رہیں اور گند ہی گند پڑا ہو، تب تک اس میں فصلیں نہیں ہوتی۔ جیتے رہیں، خوش رہیں۔ 2-3 بندوں نے کہا نہیں اگتی، میرے لیے کافی ہے۔ اب میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جب تک زمین گندی رہے اس میں جڑی بوٹیاں اگی ہوں، تب تک اس میں کوئی بوٹی نہیں ہوتی۔ اب کوئی فصل، کوئی بوٹی، کوئی فصل نہیں ہوتی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں دل کی زمین پر
ایمان کی فصل. ہم سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، جان نہیں چھوٹنی. شور کوٹ پر بیٹھ کر سلطان نے یہی بات کہی تھی، من مرشد نے لائی ہو. الف اللہ تے چمبے دی بوٹی ایتھے مرشد لائی ہو. پھر نفی اشبات دا پانی ملیا. نفی دا معنی ہوندا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اشبات دا معنی ہے. نفی دا معنی ہوندا لا الہ، لا الہ، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اشبات دا معنی ہوندا الا اللہ، او ہے نا، او ہے نا، او ہے نا. اب بتائیں اسے نقش بندی نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے؟ عرض کر رہا ہوں نہیں ہم چشتی لوگ تو تبلے پہ گزارا کر لیتے ہیں، یہ نقش بندی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت سلطان صاحب کہہ رہے نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو. پھر اندر بوٹی مشک مچایا، بندہ خادم رضوی بنائی ہوں. دیکھو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں قرآن کی طرف. بہت تیزی سے گھڑی چل رہی ہے اور میں نے وقت پہ چلے جانا ہے، آپ سے اجازت لینی ہے. دل کی اس زمین پر 3 بوٹیاں ہیں، خطرناک ہیں. ان پہ سپرے کرو. سپرے موجود ہے حکیم کی کتاب میں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں اللہ جی نے کہا میں حکیم ہوں، اور یہ قرآن حکیم ہے. اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، مصطفیٰ اس حکمت کو دینے والا ہے. اس میں وہ سپرے موجود ہے اور جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں اور اس کا حل بھی موجود ہے. ایمان کے بوٹے کو جیسے طاقت دینی ہے وہ بھی موجود ہے. آپ کہیں تو میں شروع کروں. اچھا پتہ کیا بات ہے، سب سے پہلی بوٹی ہے جو ایمان کو اگنے نہیں دے گی. ایمان نہیں اس جگہ پہ آ سکتی جہاں پہ وہ بوٹی ہو، اسے شرک کہتے ہیں. دسو جی سارے پڑھ لکھے بندے، یا بندہ مشرک ہے یا مومن ہے؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر مشرک ہے تو مومن ہے، اور اگر مومن ہے تو پھر شرک نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے پہلے شرک کی بوٹی پر سپرے پھیر دیں تاکہ ایمان کا بوٹا طاقتور ہو جائے. اب یہ قرآن ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ 165 نمبر آیت ہے. اوے کاکا نہیں پیار سے ڈیل کر لیں، کوئی بندہ ان میں کھڑا ہو جائے یہ بولے نا. پھر سنیں 165 نمبر آیت ہے، یہ میرے سامنے آ گئی ہے. پتہ ہے نا کیا کی لبنے پہ ایسا لے ایمان لبنے نا پہ تے شرک دی بوٹی دے اتے سپرے پھر لگے ہیں نا. چلو آؤ میں وینا پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہوا، یہ آ گئی ہے سورہ بقرہ. ہاں سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اور یہ آیت ہے. فرمایا یحبونہم کحب اللہ، 165 نمبر آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بس یہ لفظ مجھے چاہیے تھے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. آپ سے ادار ہو گیا حافظ صاحب، آپ سے ادار ہو گیا. بس یہ جملہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ
مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرے. ہائے ہائے مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرے. جہاں اللہ کی شدت سے پیار آ جائے نا, شدت کا پیار, اللہ کا عشق. ٹھنڈا بولے ہو یار, اللہ کا عشق. ابھی صاحب اللہ کا عشق, ابھی صاحب اللہ کا عشق. بندے چو بیٹھے ہیں یار. اللہ کو معشوق بنا لو. کسی کا دل کرے میں معشوق سے بات کروں تو وہ مصلی پر آ جائے. کسی کا دل کرے میں معشوق کی بات سنوں تو وہ قرآن پڑھ لے. کسی کا دل کرے میں معشوق کے لیے بھوکا رہوں تو وہ روزہ رکھ لے. کسی کا دل کرے میں معشوق کے گھر کے چکر کاٹوں تو وہ حج کر لے. کسی کا دل کرے میں معشوق پر جان دے دوں تو وہ جہاد میں آ جائے. کسی کا دل کرے میں معشوق پر مال قربان کروں تو وہ زکوٰۃ دے لے. کسی کا دل کرے میں معشوق سے انعام لوں وہ مخلوق پر صدقہ شروع کر دے. ابھی صاحب یہ جملے لکھنے کے قابل ہیں. میرا خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھے گئے. قیمتی جملے تھے یار, مزہ آیا بھائی. اللہ کے عاشق ہو جاؤ. قبلہ آپ کے دادا امام جعفر صادق تشریف فرما ہے, اور ایک بدبخت تو آپ کے سامنے کھڑا ہو کہہ رہا ہے مینیو سے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے, مینیو سے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے, مینیو سے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے. امام صاحب نے اشارہ کر کے اپنے مرید سے کہا تھپڑ ماری سے. اس نے تھپڑ مارا. کہنے لگا حضور اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے, مجھے درد ہو رہی ہے. فرمایا مجھے درد نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا سرکار مجھے لگی ہے تو مجھے ہی نظر آئے گا نا. فرمایا تو مان لگی والوں کو نظر آتا ہوگا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کا عشق چاہیے, اللہ کا عشق چاہیے. غریب نواز اجمیر کے شہنشاہ معین الدین بندہ خرید کر لائے کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ میری فجر نہ چھوٹ جائے, مجھے اٹھا دیا کر. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 10 سال نہیں, 40 سال گزر گئے. اس بندے کو ڈیوٹی کا موقع ہی نہیں غریب نواز نے دیا. معین الدین سوتے تو وہ اٹھاتا. معین الدین تو عشاء پڑھتے ہیں اور حجرے میں جا کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فجر کے وقت باہر آتے ہیں تو وہ لوٹا لے کر آ جاتا ہے, وضو کراتا ہے. وضو کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں تیرا کی نائیں. وہ آگے سے کہتا ہے غریب نواز میرا نام محمد اسلم ہے, آپ مجھے خرید کر لائے ہیں, میری ڈیوٹی تھی آپ کو اٹھانے کی, تو آپ سوتے ہی نہیں تو میں کیسے اٹھاؤں. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 10 سال نہیں, 40 سال گزر گئے. ہر روز اسے کہتے ہیں تیرا کی نائیں. 40 سال کے بعد آج کہنے لگا کمال پی رہے ہیں, آپ کو میرا نام بھی یاد نہیں ہوا. جب کہا نا میرا نام یاد نہیں ہوا, معین الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بس رونگٹے کھڑے ہو گئے. وجد کی کیفیت میں اسے دے کے کہتے ہیں یار تجھے کیا بتاؤں, جب سے رب کے ساتھ لگا بیٹھے ہیں نا اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا. مولانا شرک کا خاتمہ ہے اللہ کے عشق سے. آپ پہنچ گئے یہاں تک, آگے چلیں. چلو ٹھیک ہے. ایک دوسری بوٹی ہے, اس بوٹی کا نام کفر ہے. بتائیں جی پڑھے لکھے بندے, یا بندہ مومن ہے یا کافر ہے. ٹھیک ہے نا, یا بندہ مومن ہے یا, اگر کفر ہو تو ایمان آ سکتا ہے, ایمان کے پاس کفر نہیں آتا. بس یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفر کی بوٹی کو پٹنے کے لیے دل کی زمین سے, تاکہ ایمان کا بوٹا طاقتور ہو جائے,
سپرے کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا، میں اللہ نے جب آدم بنا کے فرشتوں سے کہا تھا اسے سجدہ کرو. اچھا مالک پھر فرمایا فَسَجَدُوا. محمد جی پھر آپ کو یاد ہے نا سارے فرشتے سجدے میں تھے الا ابلیس، فقط ابلیس کھڑا تھا. میں جلال میں نہیں آیا محمد جی. کالا میں نے شیطان سے کہا ما منع کا اللہ تسجدہ اذ امرتو کا، جب میں نے جو آرڈر دیا کہ سجدہ کر تجھے کس نے منع کر دیا؟ کالا. محمد جی پھر آپ کو یاد ہے نا جب شیطان نے مجھے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے ہی مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، تو نے ہی اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ کی تیلی زمین کی طرف بھی جلائی جائے اوپر کو جاتی ہے، مٹی کو چھت پہ جا کے بھی اوپر پھینکوں تو نیچے کو آتی ہے. اب اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے. مجھے بتائیں کیا آدم بیٹی سے نہیں بنا؟ بولے نہیں سارے. شیطان آگ سے نہیں بنا؟ کیا اس نے جھوٹ بولا ہے؟ سچ بول رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان علیک لعنتی، لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر، لعنت. اللہ جی وہ سچ بولتا ہے تو لعنت بھیج رہے. فرمایا ایسے سچے پہ لعنت ہے جو نبی کی عظمت کم کرنے کے لیے سچ بولتا پھرتا. بولو جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا. مالک نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہو گئی ہے؟ گندم کا دانا آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہو جاتا ہے، مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہو جاتا ہے. اللہ جی نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، دفع ہو جا، انکا من الصاغرین، تو تو ذلیل ہے، انکا رجیم، تو تو مردود ہے، وکانا من الکافرین، اب تو کافر ہو گیا. اس نے کہا میں تجھے اللہ مانتا ہوں. اللہ نے میں پھر بھی کافر ہو گیا. اس نے کہا میں تجھے رب مانتا ہوں. اللہ نے میں پھر بھی کافر ہو گیا، ایمان سے نکل گیا تو. اس نے کہا میں تیری عبادت کا قائل ہوں. اللہ نے فرمایا پھر بھی کافر ہے. اس نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہو سکی. میرا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک کفر پہ سپرے کرنا ہے تو نبی کی عزت کا سپرے کرو، ایمان آ جائے گا. اب سبحان اللہ گھر جا کے کہنا اگر آدم کی عزت کو تم ایمان مان گئے ہو، آدم کی عزت کو ایمان مان گئے ہو، آدم کی عزت کو ایمان مان گئے ہو، تو آدم ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کے جس کے پیچھے کھڑا ہو اس محمد کی عزت کیا ہوگا؟ نہیں وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. 21 منٹ ہو گئے، مجھے 21 منٹ ہو گئے. میرے پاس 6 منٹ باقی ہیں، 6 منٹ باقی ہیں. شرک پہ سپرے کرنے اللہ کا عشق لے آؤ، کفر مٹانے محمد کی عزت لے آؤ. اور محمد کی عزت وہ بوٹی ہے جس بوٹی کی اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ کی نماز بھی محمد کی عزت کے مقابلے میں آ جائے، محمد کی عزت کے سامنے اگر نماز آ جائے تو آرڈر یہ ہے نماز چھوڑ دینا، محمد کی عزت کر لینا، ہم نماز قبول کریں گے. آج سمجھ آئی علی کی نماز رہتی تھی، مصطفیٰ کی نیند تھی. ہائے علی کی اثر تھی، مصطفیٰ کی نیند تھی. نبی نیند میں تھے، وہ نبی جو کبھی نہیں سوئے آج دن میں سو رہے ہیں.
جو راتوں کو نہیں سوتے تو اللہ کو کہنا پڑتا ہے قم من اللیل الا قلیل، تھوڑا سو بھی لیا کر. آج دن کی روشنی میں سو رہے ہیں اور سوئی جا رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے. مغرب قریب آ گئی، عصر گزر گئی، اللہ اور رسول دیکھ رہے تھے کہ آج علی رکھتا کسے ہے، اللہ کی نماز کو رکھتا ہے یا محمد کی عزت کو رکھتا ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. دیکھیں میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. قسم با خدا میں ابھی تمہید کی منزل پر ہوں، تقریر شروع نہیں ہوئی ابھی. تھک تو نہیں گئے؟ ہاں ابھی وقت ہے ہمارے پاس. نہیں بڑا نہیں ہے، 2-3 منٹ ہے. 2-3 منٹ کے بعد میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. قد افلح المؤمنون، شک نہیں کرنا. اس کی کنڈ تو نہ لگتی جو اللہ کا عاشق ہو جائے اور جس کے دل میں محمد کی عزت آ جائے. اس کا تو جنازہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. اچھا خلیفہ جی، بات سمٹ نہیں رہی. ایک آخری بوٹی، بہت سخت بوٹی ہے. اس بوٹی کو منافقت کہتے ہیں. پڑھے لکھے دوست بھائی جلدی سے بتائیں کہ یا بندہ مومن ہے تو یا خیر ہو بے جناب، جوندے رہو کمال کر چھڑے. یا بندہ مومن ہے تو یا پھر مطلب مومن ہون تو پہلا منافقت او سپرے گڑا ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، عرض یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب آپ سبق سن رہے ہیں نالائق کا. لفظ منافقت جو ہے یہ نفق سے نکلا ہے. نفق عربی میں نفق کہتے ہیں لومڑی کے گھر کو. دنیا کا ہر جانور جب گھر بناتا ہے ایک دروازہ رکھتا ہے، اس کا ادھر سے جاتا ہے ادھر سے آتا ہے. لومڑی وہ واحد جانور ہے جس کے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر. اگر کاروائی ادھر سے پڑے تو وہ ادھر بھاگ جاتی ہے، اور اگر کاروائی ادھر سے پڑ جائے تو وہ ادھر بھاگ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی کاروائیاں دیکھ کر جو پارٹی بدل جائے اسے منافق کہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ان کاروائیوں سے جو پارٹیاں بدلے انہیں منافق کہتے ہیں. 1 گھنٹہ ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں. 1 گھنٹہ میں نے پورا زور لگا کے قرآن پڑھا ہے. ڈبل ریٹ ہوئے گا. جی جناب نوکر کی نخرہ کی. نیا کاروبار ہم نے شروع کیا ٹائم شیم دیکھ کے قرآن پڑھنے کا. ہمارے آباء و اجداد ایسے نہیں کرتے تھے، وہ تو عشاء پڑھ کے قرآن کھولتے تھے اور فجر تک قرآن جاری رہتا تھا. صبح پتہ چلتا تھا گاؤں کے 20 سکھ جو ہیں وہ مومن ہو چکے ہیں، اور ان سکھوں کی اولادیں آج بھی ہمارے ڈیرے پر آ کے بتاتی ہیں کہ ہمیں دادے ہمارے پردادے کو کلمہ آپ کے پردادے نے پڑھایا. یہ خیر یہ ہمارا نیا کاروبار ہے. چلو جی ٹھیک ہے، آپ کے 10 منٹ ایڈ ہو گئے. اچھا منافقت. اچھا میرا دل یہ کر رہا تھا کہ اب نہ
ایک حدیث پڑھی جائے، حدیث بھی سیاستہ میں سے ہو، ٹھیک ہے یار چھوٹا جملہ، اور نبی سائیں سے پوچھا جائے کہ یہ منافقت جو ہے یہ کیسے ختم ہوتی ہے، اس کی سپرے کون سی ہے. ہاں اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ سارا تقریر سارا خطاب شاہ صاحب کا قرآن میں سے تھا، اینڈ پہ ایک حدیث لی ہے، ہم اس حدیث کو مانتے نہیں، اس حدیث میں یہ ہے وہ ہے لٹرن ہے پٹرن ہے، تو پھر میرا دل کرتا ہے اس حدیث کو پھر قرآن سے پڑھیں. جی جی نہیں، وہ آپ میں یہ بات آپ کے لیے نہیں تھی، آپ قلندر آدمی آپ بات نہ کریں، یہ بات تھی کسی کے لیے. کیمرہ چل رہا ہے، دور تک آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پڑھی لکھی دنیا تک یہ پیغام جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے منافقت، اوے کون بول رہا ہے یار، اوے بچوں، اوے یار کتنی بدمزگی ہو گئی. میری نا مجبوری سمجھیں، سخت گرمی میں پوری گرمی میں نے کبھی جمعے میں پنکھا اپنے آپ پہ نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا، کیونکہ مجھے گفتگو میں ہوا کا دخل بھی برداشت نہیں. نہ مجھے آپ سے شور پڑوانا ہے، نہ آپ کو کوئی ایسی ویسی بات سنانی ہے. اور پھر ظہیر عباس سلطانی کی مسجد میں اگر میں شعر پڑھوں تو پھر ذلیل ہونے والی بات یہ نا، اتنے سریلے بندے کے سامنے بندہ سر شروع کر دے تو پھر بستی ہونا ہے نا جناب. سرکاری شباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب مفتی صاحب ہمارے پاس تو لے دے کے قرآن ہی بچا ہے نا. آپ کا نام کیا ہے؟ امداد حسین صاحب جیسے نقیب کے سامنے میں توران گئے فلان گئے یونان گئے ادھر گئے آئے ادھر یہ شروع کر دوں، یہ بات اچھی لگتی ہے؟ آپ کے پاس تعطل لفظی کا سمندر بیٹھا ہوا ہے، تو ہمارے پاس یہی معرفت ہے جو ہم لے رہے ہیں. نبی سائیں تشریف فرما ہے، کتاب کا نام ترمذی ہے، باب کا نام باب مناقب ہے، صحابہ رونق افروز ہیں. ہاتھ باندھ کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منافق کی پہچان کیا ہے؟ آقا علی جا منافق کی پہچان کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں گے، کر لیں ادھر ادھر دیکھ لیں، پھر میں بات کر لوں گا، کیونکہ نبی کی بات ہے یہ ضائع نہیں ہو سکتی. ہم تنگوش ہوں، میرا چہرہ دیکھیں. یا رسول اللہ، صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ منافق کی پہچان کیا ہے؟ مولا علی کا چہرہ دیکھا نبی نے، فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. یا علی تیرے پیار کا نام ایمان ہے اور تیرے ساتھ بغض کا نام منافقت ہے. یا علی یا علی تیرے پیار کا نام ایمان ہے اور تیرے بغض کا نام منافقت ہے. قد افلحا، شک نہ کرنا، زندگی سے لے کر قبر تک اس کی کنڈ نہیں لگتی. اللہ کا عاشق ہو، محمد کی عزت کرتا ہو، آل محمد کی تسبیح جپتا ہو. اب اگر کوئی کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہم مانتے، اس حدیث میں یہ ہے وہ ہے، راوی کوئی نہیں ہے، وہ بھاگ گیا ہے، ایسے ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. لو جی سورہ الشورى ہے، 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے. اللہ جی نے خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب انہیں کہے کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے مومن ہونے کے لیے منافقت کے سپرے کو میری اولاد کی محبت کہتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ دل سے علی کا پیار، دل سے علی کا. اور وہ پیار کس صورت میں؟
محبت کی صورت میں نہیں، مودت کی صورت. لو جی شاہ جی قبلہ آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کی جوتیوں کا نوکر ہوں، وعدہ دیتا ہوں کہیں زندہ رہا حاضر ہوا اس آیت پہ خطاب ہوگا، کیونکہ ابھی بات مودت پر آ کے رک گئی ہے. اگر میں ابھی ڈیفائن کرنا شروع کر دوں تو 2 گھنٹے قرآن پڑھوں گا. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقربہم مودۃ. سورہ مائدہ ہے، 82 نمبر آیت ہے. یہ ہے مودت کا ایک زاویہ. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقوا الیہم بالمودۃ. یہ ہے سورہ ممتحنہ، 60 نمبر سورہ اور پہلی آیت ہے. یہ ہے مودت کا زاویہ. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً. یہ ہے مودت کے. چھوڑ دیں، بات لمبی ہو جائے گی، قرآن حکیم کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا. ایک جملے میں سمجھ جائیں، جب تک نفع ملتا رہے، جب تک نفع ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے، تب تک پیار چلتا رہے، اسے محبت کہتے ہیں. کلی کو اگ لگ جائے پھر بھی پیار بڑھتا جائے، اسے مودت کہتے ہیں. نہیں، مجھے لگتا ہے میں بات سمجھا نہیں سکا. بابا جی ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا، مرید تھا، اور سامنے میری طرف دیکھیں بھائی، وقت ضائع نہیں کرنا. آپ کے پاس صرف 3-4 منٹ باقی رہ گئے ہیں آپ کے 10 منٹ پورے ہونے میں. 27 28 29 30 31 32 33 34 یعنی 7 منٹ گزر چکے ہیں، 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور مجھے 3 منٹ میں آپ کو پورا سمندر دینا ہے کوزے میں. اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بولے نہیں اور میری طرف دیکھیں. مولا علی کے سامنے ایک بندہ آیا، مرید تھا. یا علی، کیا بات ہے؟ چوری کر آیا ہوں. علی بادشاہ نے چہرہ ادھر کر لیا. وہ ادھر سے ہو کے سامنے آ کے، یا علی کیا بات ہے؟ چوری کر آیا ہوں. مولا علی نے چہرہ ادھر کر لیا. وہ ادھر سے آگے آ کے کہنے لگا، یا علی کیا بات ہے؟ چوری کر آیا ہوں. اب مولا نے فرمایا ہاتھ آگے کر. اس نے ہاتھ نکالا، نے تلوار نکال کر علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اب وہ ٹوٹا ہوا ہاتھ پکڑ کے چوک میں جا کہتا ہے، میرے پیر دی کیا بات ہے، میرے پیر دی کیا بات ہے، میرے پیر دی کیا بات ہے، مولا علی دی کیا بات ہے، مولا علی دی. بندے کہنے لگے تو پاگل ہے، پیر نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا اور تو پھر علی علی کر رہے. زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے تھا، چپ کرو تمہیں نہیں پتا یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے کے جا رہا تھا، علی نے کاٹ کر مجھے پھر سے جمتی کر دیا. مولا علی کو کسی نے بتایا کہ تیرے ملنگ نے یہ کہا ہے، فرمایا اسے کہو ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر واپس آ جا. جب واپس آیا تو ہاتھ بازو کے ساتھ جوڑ کر لگا کر مولا نے کہا، فرمایا جو کاٹا تھا وہ شریعت کی سزا تھی، جو جوڑ دیا ہے میری محبت کی جزا ہے. آپ کی کیا بات ہے یار. اچھا بھئی بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ علی کیوں علی کیوں علی کیوں؟ فرمایا اوے میری امت، علی ایک شخصیت ہے جو 3 عہدوں پر فائز ہے. کتنے عہدوں پر؟ اچھا یا رسول اللہ کون کون سا؟ فرمایا سب سے پہلا عہدہ ہے کہ اس کے وجود میں خون ہے میرا. اس کا دوسرا عہدہ ہے کہ یہ میرا صحابی ہے. بات اگر فقط میرے خون کی مودت کی ہوتی
تو اللہ قرآن میں تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے میرے چاچے پر، میرے خون پر لعنت نہ ڈالتا. میرے خون میں، خاندان میں احترام کے قابل وہی ہے جو میرا خون بھی ہو اور صحابی بھی ہو. جو کیا ہو؟ صحابی بھی ہو. اچھا، ایک تو یہ میرا خون ہے، اوپر سے میرا صحابی ہے، اوپر سے قیامت تک کے ولیوں کا امام ہے. اب میری امت کو سمجھنا چاہیے کہ منافقت وہ بوٹی ہے جسے ختم کرنے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. اس کا پہلا کام یہ ہے آل محمد سے محبت کرو. اس کا دوسرا کام ہے صحابہ کی عزت کرو. اس کا تیسرا کام ہے داتا علی حجویری کو سلام کرو. جس دل میں بغض صحابہ ہے منافق ہے. جسے ابو بکر کی صداقت کا نہیں پتا منافق ہے. جسے عمر نعرہ تکبیر دیو جی قرآن پاک بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نعرہ لگاؤ. رک جاؤ، رک جاؤ، یہ ایمان ہے. اگلا لگاؤ. رک جاؤ، یہ ایمان ہے. آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے. اگلا لگاؤ. رک جا، یہ ایمان ہے. اوے یہ شرارت نہیں، عبادت ہے. اگلا بولو. رک جا، یہ ایمان ہے. نعرہ غوثیہ. رک جاؤ، یہ ایمان ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید قسم قرآن کی مرشد نہیں، ایمان ہے. جس کو سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اجازت بخش دیں، وقت ختم ہوا، آپ کے 10 منٹ بھی ہو گئے. 1 گھنٹہ 10 منٹ مجھے بولتے ہوئے گزر گئے. کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اگر داتا علی حجویری کی عزت نہ ہو تو نمازیں ضائع ہوتی ہیں. اللہ والوں سے تعلق نہ ہو تو روزے ضائع ہوتے ہیں. اللہ والوں سے محبت ہو جائے تو وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ایک آخری جملہ پڑھوں اور یہ آخری پیغام ہوگا. اللہ جی کی کائنات میں شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ جی نے فرمایا محمد جی پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوں اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ جائے. خلیفہ جی میری طرف دیکھیں، تھک گئے ہیں اور روز جاگتے ہوں گے. پھر سنیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہیں کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوں اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ جائے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ویسے ہوگی کوئی اللہ کی رحمت جو اپنی آئی پر آ جائے؟
جسے سمجھ آئی اس کی کیا بات ہے. لیکن میں اب جانا نہیں چاہتا، اس طرف جانا نہیں چاہتا. پھر صحیح، ادھار ہو گیا، ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ. ہاں یہ میں وعدہ کر رہا ہوں، ادھار کر رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا میں عرض کر رہا ہوں، مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا. مشرک کو اللہ معاف. لو جی دیکھو نوجوانوں، یہ قرآن حکیم ہے. مشرکوں میں جو جادوگر ہوتا ہے نا، ویسے تو انما المشرکون نجس، ویسے تو سارے مشرک پلید ہیں، لیکن جو جادوگر ہوتا ہے وہ مشرکوں میں بھی گندا ترین بندہ ہے. اب میری طرف دیکھو، کیا دیکھتا ہوں میں قرآن میں سے کہ مشرک ہیں اور پلک جھپکنے سے پہلے اللہ نے انہیں ولی کر دیا. جملہ چھوٹا رہا، افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ، جملہ چھوٹا تھا. جملہ بڑا لیں اس سے. مقام نبوت کے بعد اللہ جی کی کائنات میں صحابیت سے مقام بڑا کوئی نہیں. اب میں جملہ کہتا ہوں، شاہ جی دیکھا میں نے مشرک تھے، پلک جھپکنے سے پہلے صحابی ہو گئے. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری طرف دیکھو، وہ کون سی طاقت تھی جس نے شرک کو ولایت میں تبدیل کیا؟ طاقت کون سی؟ نمازیں پڑھی تھی؟ نہیں، کچھ نہیں کیا. اب ہوا کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں، ضائع نہ کر دینا. فرعون کا دربار تھا، سامنے نبی موسیٰ تھے، جادوگر سامنے کھڑے تھے. قرآن حکیم کہتا ہے فرعون ان سے کہہ رہا ہے کرو بھائی کرو، نبی سے مقابلہ کرو. لیکن اللہ جی نے فرمایا صرف ان جادوگروں نے موسیٰ کے سامنے یہ جملہ کہا کہ آپ شروع کرتے ہیں یا ہم کریں؟ آپ ابتدا آپ کرتے ہیں یا ہم کریں؟ آپ شروع کرتے ہیں کہ میں کروں؟ اللہ جی کو یہ جملہ ان کا پسند آیا. یہ لطیف سا ادب تھا کہ اللہ نے انہیں ولی بھی کیا، غوث بھی کیا، صحابی بھی کیا. کہنے دو نا، جملہ تو کہنے دو اگلا. اتنا باریک سا ادب کسی وجود میں آ جائے تو اللہ اسے ولایت پہ فائز کرتا ہے. موسیٰ والوں پہ اتنی کرم نوازی ہے تو تم تو محمد والے بیٹھے ہو. مہربانی کریں اپنے وجود میں بزرگوں کا ادب لائیں، اللہ والوں کی معیت لائیں. یہ شغل نہیں ہے، ایمان ہے. یہ ہماری ایمانی مجبوری ہے مرشد کے ساتھ رہنا. اپنے پیر کو ماننا ہمارے لیے ایمان ہے. یہ بات کہی ہے کوٹ مٹھن کے ریت کے ٹبے پر بیٹھ کر خواجہ غلام فرید نے. اپنے بڑے بھائی کے مرید تھے وہ، اپنے بڑے بھائی کے، اپنے بھائی کو دیکھ کے کہتے تھے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ حج حج. سلطان بہو کیا کہہ رہے ہیں؟ مرشدہ دیدار ہے باہو لکھ کروڑاں. یہ ولی ایمان سمجھا رہے ہیں. وہ جدہ کو پیر ہے وہ سبحان اللہ کو بہ کے